بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 24۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ باب نمبر 4۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں محکمہ مالیات کا قیام۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آمدنی کے ذرائع۔ خلافت راشدہ کے عہد زرعی میں مسلمان مال کی تمام انواع و اشکال کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ سارا مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، انسان اسے نیابتاً استعمال کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شروط کے مطابق ہی مال خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ہر مالی معاملے میں اسی حقیقت کی تائید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ سورۃ الحدید۔ مزید فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بارے میں فرماتے ہیں جو سب بھلائیوں کی اساس ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ مال جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ سورۃ الذاریات۔ بندے کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے بندے کے اس اعتراف سے کہ یہ سب مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ساری مخلوق سے نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموال ریاست کو اسی ایمانی جذبے سے دیکھا۔ آمدنی کے وسائل وسیع ہو چکے تھے، اسلامی ریاست نے بہت سے دیگر علاقوں کو زیر نگین کر لیا تھا، بہت سی اقوام ان کی عملداری میں آ گئی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام اقوام سے اسلامی ریاست کے تعلقات مستحکم فرما لیے تھے۔ ان میں سے کچھ اقوام صلح کے ذریعے سے اور کچھ جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی عملداری میں داخل ہوئی تھیں۔ ان فتوحات کی وجہ سے وہ تمام زمینیں جو صلح صفائی کے ساتھ یا فتح یابیوں کے ذریعے سے زیر نگین ہوئیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ مزید برآں وہ زمینیں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھیں جن کے رہائشی وہاں سے بھاگ گئے تھے یا جن کے مالک مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس علاقے کے حکمران تھے۔ ان مفتوحہ علاقوں کے اکثر مکین یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے جن سے سیدنا عمر نے کتاب اللہ کے احکام کے مطابق حسن سلوک کا برتاؤ فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں چاہے آمدنی ہو یا خرچ، لوگوں کے حقوق کی بات ہو یا اس سلسلے میں کسی سرکاری بندوبست کا معاملہ، مالیات کا شعبہ نہایت منظم بنا دیا۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں ریاست کی آمدنی کے ذرائع انتہائی وسیع ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر ان کی تنظیم اور ترقی میں بہت مصروف رہے اور انہوں نے بہت سے ماہر لوگ بھی اسی کام پر متعین فرما رکھے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں مالی آمدنی کے ذرائع زکوٰۃ، غنائم، مال فے، جزیہ، خراج اور تجارتی ٹیکس تھے۔ آپ نے آمدنی کے یہ تمام ذرائع منظم کیے اور امت کی بہتری کے لیے اس نظام میں ایسے قوانین مرتب کیے جو شریعت کے بنیادی مقاصد سے ہم آہنگ تھے، کیونکہ اس وقت
ایسے نت نئے حالات سامنے آ رہے تھے جو ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود نہیں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے انتہائی مؤثر اور متحرک شخصیت کے مالک تھے۔ وہ مسلمانوں کے معاملات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالتے تھے، اپنے آپ کو کسی معاملے میں ترجیح نہیں دیتے تھے، ہر معاملے میں مشورہ کرتے، اپنی رائے نہیں ٹھونستے تھے۔ جیسے ہی کوئی نیا معاملہ پیش آتا وہ سب سے مشورہ کرتے اور پھر متفقہ رائے پر عمل کرتے۔ یہاں ہم سیدنا عمر کے دور خلافت میں آمدنی کے ذرائع کا جائزہ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے۔ یہ آسمان سے نازل ہونے والا پہلا اسلامی حکم ہے۔ مالدار مسلمانوں کے اموال، کھیتی، پھل، سونا، چاندی، سامان تجارت اور مویشیوں میں سے معروف نصاب کے مطابق مال لیا جاتا ہے اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان ہمدردی اور اجتماعی تعاون کی فضا پیدا ہو اور مالدار اور فقراء دونوں طبقوں کے درمیان الفت و محبت کے جذبے فروغ پائیں۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مال انسانی زندگی میں اعصاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ مال کی وجہ سے خوش بخت اور بعض بدبخت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں یہی قانون ہے اور اللہ کے طریقے میں آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ لوگوں کی زندگی میں مال کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اسے انتہائی اہمیت دی اور زکوٰۃ کا ایسا مؤثر اور شفقت بھرا نظام قائم فرمایا جس سے لوگوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلے۔ انہوں نے زکوٰۃ کے لیے علیحدہ ادارہ قائم فرمایا، اس کی تنظیم نو کی اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عمال مقرر فرمائی اور انہیں ان نئے علاقوں کی طرف بھیجا جو اسلامی ریاست میں شامل ہو گئے تھے۔ خلافت راشدہ کی یہ خوبی بہت نمایاں ہے کہ اس مبارک زمانے میں کسی کی حق تلفی نہیں کی گئی۔ بیت المال میں نہایت دیانتداری سے اموال جمع کیے گئے اور انتہائی عدل سے کام لیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے عامل کو دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کے مال میں ایک ایسی بکری بھی لایا تھا جو بڑے تھنوں اور زیادہ دودھ دینے والی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس بکری والوں نے یہ بکری خوش ہو کر نہیں دی ہوگی، تم لوگوں کو فتنے میں مت ڈالو۔ اہل شام سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے پاس بہت سے اموال گھوڑوں اور غلاموں کی شکل میں موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے زکوٰۃ وصول کی جائے تاکہ یہ عمل ہمارے لیے پاکیزگی کا باعث بنے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، جو عمل مجھ سے پہلے میرے دونوں ساتھیوں نے کیا میں بھی وہی کروں گا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا، ان میں حضرت علی بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بہتر ہے بشرطے کہ یہ کوئی ایسا مقرر شدہ جزیہ نہ ہو جو آپ کے بعد بھی لیا جائے۔ ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے سیدنا عمر کو مشورہ دیا کہ غلاموں اور گھوڑوں پر زکوٰۃ فرض کی جائے کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس غلام اور گھوڑے بکثرت موجود ہیں۔ سیدنا عمر نے گھوڑوں اور غلاموں کو تجارتی اموال میں شمار فرمایا اور غلاموں پر، چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑھے، 1 دینار یعنی 10 درہم بطور زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ اسی طرح عربی گھوڑے پر 10 جبکہ غیر عربی گھوڑے پر 5 درہم زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ ہاں انہوں نے خدمت کرنے والے غلاموں اور جہاد کرنے والے گھوڑوں پر زکوٰۃ متعین نہیں فرمائی تھی کیونکہ یہ دونوں تجارتی اموال میں سے نہ تھے، بلکہ جو ان دونوں کی زکوٰۃ دیتا تھا اسے اس کے عوض 2 بورے گندم ہر 2 ماہ بعد دی جاتی تھی۔ ان بوروں میں تقریباً 209 کلو گندم ہوتی تھی اور یہ گندم زکوٰۃ سے قیمت میں زیادہ تھی۔ ایسا اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ نہیں۔ سیدنا عمر مدفون مال ملنے کی صورت میں اس سے خمس وصول فرماتے تھے۔ آپ لوگوں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے، مبادا اس طرح مسلسل سال ہا سال گزرنے کے بعد لوگوں کے اموال ختم ہو جائیں۔ آپ کے پاس ایک یتیم کا مال تھا، یہ انہوں نے حکم بن عاص ثقفی کو دے رکھا تھا تاکہ وہ اس مال کو تجارت میں لگائے اور اسے زکوٰۃ ختم نہ کر دے۔
سیدنا عمر کے پاس تجارت کا وقت نہ تھا، وہ امور خلافت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے یتیم کے اس مال کا نفع دیکھا کہ وہ 10,000 درہم سے لے کر 1,00,000 درہم تک جا پہنچا۔ ان کو تجارتی طریقے میں شک گزرا، معلوم ہوا کہ تاجر یتیم کے ساتھ صلہ رحمی کی آڑ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ انہوں نے سارا منافع رد کر دیا اور صرف اصل راس المال لے لیا، کیونکہ وہ ایسے نفع کو خبیث تصور فرماتے۔ سیدنا عمر نے اپنے تمام نائبین پر یہ قانون لاگو کر دیا کہ کسی بھی سرکاری منصب سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس لیے جب وہ دیکھتے کہ تجارت کے ذریعے سے ان کے عمال کی جائیداد بڑھ رہی ہے تو وہ ساری جائیداد تقسیم فرما دیتے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اس وقت پیش کی جائیں گی جب عمال کے بارے میں تفصیلی بحث ہوگی۔ آپ ان زمینوں سے زکوٰۃ کی مد میں عشر وصول فرماتے تھے جو بارشوں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتی تھیں، اور جن کھیتوں کو رٹ کے ذریعے سے سینچا جاتا ان کھیتوں سے 20واں حصہ وصول کرتے، اور یہی سنت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ والوں کے ساتھ ان کی کھجوروں کا تخمینہ لگانے میں نرمی کی تلقین فرماتے۔ جب شہد سے خاطر خواہ منافع بخش کام شروع ہو گیا تو سیدنا عمر نے ان سے بھی عشر وصول فرمایا۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں گندم کی پیداوار کثرت سے ہونے لگی۔ انہوں نے صدقہ فطر گندم سے ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ گندم کا وزن ان سے قبل ادا کیے جانے والے جو، کھجور اور منقے کے وزن سے نصف ہوتا تھا۔ سیدنا عمر کی اس طریقہ کار میں لوگوں کے لیے آسانی تھی، کیونکہ اگرچہ جنس مختلف ہو گئی تھی مگر زکوٰۃ کی مد میں عمدہ مال قبول کیا گیا۔ زکوٰۃ کا نصاب ہر سال مقرر کرنے کے حوالے سے جو بات سیدنا عمر کی طرف منسوب ہے وہ ثابت نہیں ہے، محض چند اشارے ملتے ہیں جو مبہم اور ناکافی ہیں۔ ان میں کسی فیصلہ کن مقدار کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے ربدہ کی زمین زکوٰۃ کی اونٹوں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ وہاں اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے سواریاں تیار فرماتے تھے۔ منقول ہے کہ اس طریقے سے وہ تقریباً 40,000 سواریاں تیار فرماتے تھے۔ سیدنا عمر کے دور میں مالیاتی نظام کی نگرانی کرنے والوں کے نام یہ بتائے گئے ہیں: انس بن مالک اور سعید بن ابی ذباب قبیلہ سرات پر، حارث بن مزرب عبدی، عبداللہ بن سعیدی، سہل بن حتمہ، مسلمہ بن مخلد انصاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بنو کلاب پر، سعد الاعرج یمن پر، اور سفیان بن عبداللہ ثقفی طائف میں نگران مقرر تھے جو زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ جزیہ جزیہ اس ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کی ذمہ داری میں آئے ہوئے اہل کتاب اور دیگر کفار پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جزیہ اس خراج کو کہا جاتا ہے جو کفار کو ذلیل اور حقیر کرنے کے لیے ان پر لاگو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ سورہ توبہ۔ جزیہ اہل کتاب اور شبیہ اہل کتاب یعنی اہل مجوس سے لیا جاتا ہے اور اس پر اجماع ہے۔ سیدنا عمر ابتدا میں مجوسیوں کے بارے میں متذبذب تھے کہ ان سے جزیہ لیا جائے یا نہیں۔ ان کی یہ پریشانی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کر دی۔ انہوں نے سیدنا عمر کے روبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بیان فرمایا اور بتایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول فرمایا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا: میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ مجوس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یہ لوگ اہل کتاب نہیں ہیں۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان لوگوں کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوس سے جزیہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا: ان رسول اللہ اخذها من مجوس حجر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول فرمایا تھا۔ علماء اکرام نے مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے کی تعلیل میں بیان کیا ہے کہ وہ بھی دراصل اہل کتاب ہی تھے، بعد ازاں وہ آگ کے پجاری بن گئے۔ اس وقت سواد عراق والوں سے بھی جزیہ لیا گیا۔ سیدنا عمر نے ان کے علاوہ ایران کے مجوسیوں سے بھی جزیہ وصول فرمایا اور جز بن معاویہ کو لکھا کہ تمہارے علاقے میں جو مجوسی ہیں ان سے جزیہ وصول کرو۔ عبد الرحمن بن عوف نے مجھے خبر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول فرمایا تھا۔ جزیہ آزاد و عاقل مرد پر واجب ہوتا ہے، عورت، بچے، دیوانے اور غلام پر جزیہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب کسی کی اولاد یا کسی اور کے تابع ہیں۔ اس طرح جزیہ ایسے مسکین یا اپاہج لوگوں سے بھی وصول نہیں کیا جا سکتا جنہیں صدقہ دیا جاتا ہو، لیکن اگر اپاہج یا کوڑھی، نابینا اور گرجاؤں کے گوشہ نشین آسودہ حال ہوں تو ان سے بھی جزیہ لیا جائے گا۔ اگر وہ مساکین ہیں تو پھر اہل ثروت ان پر صدقہ کریں گے اور ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ موت واقع ہونے سے جزیہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جزیہ افراد پر لاگو ہوتا ہے۔ جب موت سے فرد ہی ختم ہو جائے گا تو جزیہ خود بخود ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے سے بھی جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ اہل اللیث کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے تو سیدنا عمر نے ان کا جزیہ ساقط کر دیا تھا۔ اسی طرح نہرین کا ایک کسان رقیل مسلمان ہو گیا، سیدنا عمر نے اس کا جزیہ معاف فرما دیا اور اس کے لیے سالانہ 2000 درہم والے لوگوں میں ان کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جس سال کوئی فرد مسلمان ہو جائے اس سال اسے جزیہ نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ سال کے شروع میں اسلام لایا ہو یا درمیان میں یا آخر میں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اگر جزیہ وصول کرنے والا عامل کسی سے جزیہ لے لے اور بعد میں وہ مسلمان ہو جائے تو اس سے لیا ہوا جزیہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مزید برآں کسی کے فقیر ہو جانے پر بھی جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ جب کوئی ذمی مالدار ہونے کے بعد فقیر ہو گیا اور ادائے جزیے پر قادر نہ رہا تو اس پر سے جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ سیدنا عمر نے اس نابینا یہودی کا جزیہ معاف فرما دیا تھا جسے انہوں نے لوگوں سے بھیک مانگتے دیکھا تھا، اور پھر بیت المال سے اس کے گزارے کے مطابق روزینہ مقرر فرما دیا تھا۔ جزیہ اس وقت بھی ساقط ہو جاتا ہے جب اسلامی مملکت ذمیوں کی حفاظت پر قادر نہ رہے، کیونکہ جزیہ ان غیر مسلم لوگوں پر عائد ٹیکس کا نام ہے جو اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور یہ ٹیکس مملکت میں عمومی خدمات سے نفع، اسلامی مملکت کی طرف سے تحفظ کے حصول اور مملکت اور اہل مملکت کے دفاع میں عدم شرکت کی بنا پر واجب الادا ہوتا ہے۔ جزیہ دراصل غیر مسلم ذمیوں کے تحفظ و دفاع کے عوض وصول کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہے جو انہوں نے رومیوں کے شمالی اسلامی شہروں میں جمع ہونے والے لشکروں کے تمام چھوٹے بڑے افسروں کو لکھا۔ انہوں نے ان مسلمان فوجی افسروں کو ان لوگوں پر مقرر فرما کر پیش قدمی کی تھی جن سے انہوں نے مصالحت کر لی تھی۔ انہوں نے اپنے فرمان میں لکھا کہ ہم نے جن لوگوں سے مصالحت کی تھی ان لوگوں سے لیے گئے جزیے اور خراج کی رقم واپس کر دی جائے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ اموال ہم نے اس لیے واپس کیے ہیں کہ رومیوں کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ بلا شبہ تمہارے اور ہمارے مابین طے پایا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اب ایسے حالات ہیں کہ ہم تمہارے دفاع پر قادر نہیں، لہٰذا ہم نے جو کچھ تم سے لیا ہے وہ واپس کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے عہد پر کاربند ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہی تو ہم وقت آنے پر اپنی شرائط کے مطابق تم سے جزیہ لیں گے۔ جب ان لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنایا گیا تو انہوں نے بے ساختہ کہا، اللہ تمہاری مدد فرمائے، تمہیں رومیوں پر فتح نصیب فرمائے، اور جلد وہ وقت آئے کہ تم دوبارہ ہم سے جزیہ حاصل کرو۔ اگر تمہاری جگہ ہمارے سابق حکمران رومی ہوتے تو ہمارے اموال کبھی واپس نہ کرتے۔ انہوں نے تو ہماری ہر چیز چھین لی اور ہمارے لیے کچھ باقی نہ چھوڑا۔ جزیہ اس وقت بھی ساقط ہو جائے گا جب جزیہ دینے والے اسلامی حکومت کے حکم سے اپنے دفاع کا بوجھ خود اٹھا لیں، جیسا کہ سراقہ بن عمرو نے
اہل طبرستان سے معاملہ کیا تھا، انہوں نے یہ اقدام سیدنا عمر سے مشورے کے بعد کیا تھا۔ جزیہ کی قیمت اور مال کے بارے میں کوئی متعین مقدار نہیں ہے۔ جزیہ ہر علاقے کی مناسبت سے لوگوں کی وسعت و استطاعت سے تعلق رکھتا ہے اور اس مال کے حالات کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ آپ نے عراق کی سرزمین میں سواد والوں پر 48 درہم یا 20 درہم سالانہ ہر ایک کی وسعت کے مطابق مقرر فرمائے تھے، اور یہ سہولت بھی دی تھی کہ اگر درہموں کے عوض وہ دوسرے اموال چوپائے یا کوئی اور قیمتی چیز ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ اہل شام پر انہوں نے فی کس کے حساب سے 4 دینار لاگو کیے اور مسلمانوں کے ہر فرد کے لیے گندم کے 2 مد اور 3 قسط یعنی معلوم مقدار تیل کی ادائیگی طے فرمائی۔ چاندی والوں پر 40 درہم عائد کیے۔ مزید برآں ہر فرد کے لیے 15 سا گندم ادا کرنا لازم ٹھہرایا۔ مصر میں ہر بالغ مرد پر 2 دینار جزیہ مقرر فرمایا اور یہ وضاحت بھی کر دی کہ اگر کوئی ذمی فقیر اور تنگ دست ہوگا تو اس سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔ اہل یمن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانہ مبارک میں اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے ہر آدمی پر 1 دینار اور اس کے برابر کوئی اور سامان جزیہ مقرر کیا گیا تھا۔ چند ضعیف روایت کے مطابق سیدنا عمر نے اہل یمن پر یہی جزیہ برقرار رکھا، حالانکہ یہ بہت کم تھا، لیکن سیدنا عمر نے اس سلسلے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نامے میں کوئی تبدیلی گوارا نہیں فرمائی۔ یوں بھی وہ عوام پر بے حد شفیق تھے، انہیں کسی تنگی میں ڈالنا ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے۔ جزیے کی رقم میں لوگوں کی استطاعت کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ مزید برآں جزیہ علاقائی صورتحال کی مناسبت سے طے کیا جاتا تھا۔ اہل ذمے کی مالی حالت پر اجتہاد کیا جاتا، کسی پر کوئی تنگی یا زبردستی نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر نے جزیہ وصول کرنے والوں کو جزیے کی وصولی میں نرمی برتنے کی تاکید کر رکھی تھی۔ جب سیدنا عمر کے پاس بہت سا مال لایا گیا تو انہوں نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ تم نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تو عاملین نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم نے تو صرف مقرر شدہ جزیہ بھی درگزری سے کام لیتے ہوئے وصول کیا ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، کیا تم نے یہ مال بزور یا لوگوں پر بوجھ ڈالے بغیر وصول کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، الحمدللہ الذی لم یجعل ذلک علی یدی ولا فی سلطانی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے نہ میرے ہاتھ سے اور نہ میرے دور خلافت میں کوئی ظلم ہونے دیا۔ جزیہ کا شعبہ اسلامی مملکت کی آمدنی کا ایک معقول ذریعہ تھا، اور جزیہ وصول کرنے والے مشہور افسروں میں عثمان بن حنیف اور سعید بن حزیم، اور شہروں کے حکام عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ شامل تھے۔ جزیے کے بارے میں بہت سے احکام و قوانین ہیں جنہیں اس فن کے خاص لوگ اور فقہا نے کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے تعامل سے اخذ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ذمے کی طرف سے اسلامی مملکت کو جزیہ ادا کرنا مملکت سے ان کے اخلاص کا ثبوت تھا۔ اس عمل سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ سیاسی نظم و نسق کے لحاظ سے بھی وہ کتنا مستحکم اور شاندار دور تھا، جس میں ذمی لوگ بھی ملکی احکام اور قوانین کی خوش دلی سے پابندی کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر مبارک اور سبق آموز بات یہ ہے کہ ذمیوں اور اسلامی حکومت کے مابین کس قدر اعتماد و اعتبار تھا، اور مسلمان حکمران غیر مسلم اقلیتوں سے اپنا عہد کتنی نرمی، نوازش اور کس قدر التزام سے پورا کرتے تھے۔ استاد حسن میمی کے مطابق جزیے کے مقاصد مالی سے زیادہ سیاسی ہوتے تھے۔ حقیقت میں اس شعبے نے طرفین کو ملا دیا، اور یہ شعبہ اسلامی حکومت کے مالی شعبے کا بہت بڑا ذریعہ آمدن تھا۔ عیسائیوں کے قبیلے بنو تغلب سے دوہرے جزیے کی وصولی۔ جزیرہ عرب کے بعض عیسائیوں نے جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم ادائے جزیہ میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے موقف کی وضاحت کے لیے عیسائی نمائندوں اور ان کے علماء کا وفد امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجا تو سیدنا عمر نے ان سے فرمایا، جزیہ ادا کرو۔ انہوں نے سیدنا عمر سے گزارش کی
کہ ہمیں ہمارے گھروں میں واپس بھیج دیجئے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے ہم سے زبردستی جزیہ وصول کرنے کی کوشش کی تو ہم رومیوں کی سرزمین میں چلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، آپ تو ہمیں سارے عرب میں رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، تم نے اپنے آپ کو خود رسوا کیا ہے، تم اپنے دیگر عرب بھائیوں کے مخالف چلے ہو، تم جزیرہ عرب سے دور رہنے والے ہو اور خود ہی خوار ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم، تمہیں اسی طرح ذلت اور حقارت کی حالت میں جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر تم رومیوں کی طرف بھاگو گے تو میں تمہارے بارے میں خصوصی حکم نامہ جاری کروں گا اور تمہیں قید کر دوں گا۔ یہ سن کر تغلبی عیسائیوں نے گزارش کی کہ آپ ہم سے جو چاہیں لے لیں، لیکن اسے جزیے کا نام نہ دیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ہم اسے جزیہ ہی کہیں گے، تم اسے جو چاہے کہہ لو۔ اس موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا سعد بن مالک نے لوگوں پر زکوٰۃ دگنا نہیں کی تھی؟ سیدنا عمر نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر سیدنا عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرما لیا اور ان لوگوں پر دگنا جزیہ عائد کر دیا۔ بعد ازاں سب عیسائی واپس چلے گئے۔ اس قصے سے ہم ان متکبر دشمنوں کے بارے میں سبق حاصل کر سکتے ہیں جو مسلمانوں سے تکبر اور رعونت کے لہجے میں مخاطب ہوتے ہیں اور اہل کفر کی پناہ میں چلے جانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ہم اس قصے میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بڑی سختی سے بات کی، انہیں نہایت حقارت سے دیکھا اور دھمکی دی کہ اگر وہ کفار کی پناہ میں جائیں گے تو انہیں گرفتار کرا دیا جائے گا اور حربیوں جیسا سلوک کیا جائے گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ یہ طریقہ ان کے لیے جزیے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ چنانچہ سیدنا عمر کے دو ٹوک جواب سے ان کے دلوں میں موجود تکبر اور خود پسندی اکثر کافور ہو گئی۔ انہوں نے فوراً عاجزانہ انداز میں گزارش کی کہ ہم سے جزیہ بے شک لے لیا جائے، لیکن اسے جزیہ کا نام نہ دیا جائے۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی۔ سیدنا عمر سیدنا علی کا غایت درجہ احترام کرتے تھے، لیکن وہ دین کی بڑی اعلیٰ سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ حضرت علی نے سیدنا عمر کو مشورہ دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان جیسے لوگوں پر ڈبل زکوٰۃ لاگو کر دی جائے۔ سیدنا عمر نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ ان کا مقصد ان سے نرمی کرنا اور انہیں اہل کفر کے ہاں جا کر پناہ لینے سے روکنا تھا۔ یہ رائے اتنی وقی اور حسب موقع تھی کہ اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ رائے قائم کرنے سے پہلے سیدنا عمر نے ان کے دلوں میں موجود غرور اور اکڑ کا فوراً خاتمہ کر دیا تھا۔ اگر انہیں سرزنش کرنے سے پہلے ہی ان کی رائے قبول فرما لیتے تو عین ممکن تھا کہ وہ دوبارہ متکبر ہو جاتے اور نقص عہد کے بعد مسلمانوں سے برے سلوک پر اتر آتے۔ ایک روایت کے مطابق بنو تغلب کو اسلام کی دعوت پیش کی گئی، انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جزیہ ادا کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے یہ بات بھی منظور نہیں کی، بلکہ وہ رومی سرزمین کی طرف بھاگنے لگے۔ نعمان بن زرعہ نے سیدنا عمر سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، بنو تغلب عرب قوم ہیں، وہ جزیہ ادا کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس اموال نہیں ہیں، ان کے پاس زمینیں اور مویشی ہیں، اور ان کا دشمن پر بھی رعب ہے، لہٰذا آپ ان کی طرف سے اپنی کسی دشمن کی مدد کا موقع پیدا ہونے نہ دیں۔ چنانچہ سیدنا عمر نے ان سے ڈبل صدقہ ادا کرنے پر مصالحت فرما لی۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جزیہ ہی ہے، لیکن تم ان کا نام جو چاہو رکھ لو۔ بنو تغلب نے کہا کہ اگر یہ اجمیوں کی طرح جزیہ نہیں ہے تو ہم مطمئن ہیں، اس سے ہمارے دین کو تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ بنو تغلب سے زکوٰۃ وصول کرنے کا راز کیا تھا؟ کیا اسے زکوٰۃ کہا جائے گا یا جزیہ؟ یہ اختلاف محض لفظی تھا، اس لیے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اور اسی لیے سیدنا عمر نے اسے محض مصلحت کی خاطر قبول فرما لیا۔ مزید برآں یہ خدشہ بھی تھا کہ وہ کسی وقت بھی رومیوں سے ساز باز کر سکتے تھے۔ ادھر سیدنا عمر کو یہ امید تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اس طرح وہ مسلمانوں کے لیے معاون ثابت ہو سکتے تھے۔
کیونکہ یہ لوگ خالص عرب تھے مگر جزیہ ادا کرنے میں شرم محسوس کرتے تھے، لہذا سیدنا عمر نے ان کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے ایک وجہ جواز پیدا فرمایا۔ اس حکمت عملی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ بیت المال میں ان کے اموال سے اضافہ ہو جانا اس سے بہت بہتر تھا کہ یہ لوگ رومیوں کے پاس بھاگ جاتے۔ چنانچہ ان لوگوں سے سیدنا عمر کا معاہدہ مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوا۔ رہ گیا اس سوال کا جواب کہ آیا وہ جزیہ تھا یا زکوٰۃ، تو بلا شبہ وہ جزیہ تھا، کیونکہ ان کے مصارف خراج والے تھے، اور اس لیے بھی کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں پر لاگو نہیں کی جا سکتی۔ جزیہ تحفظ کے عوض ہوتا ہے۔ بنو تغلب ایسے ہی تحفظ یافتہ لوگ تھے۔ ایک اور زاویہ نگاہ کے مطابق اسے جزیہ نہیں بھی کہا جا سکتا، کیونکہ اس معاملے میں جزیے کی کوئی عملی تصویر ہی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ بنو تغلب کے عیسائیوں پر جن اموال نے جزیہ عائد کر دیا تھا وہ عموماً ایسے اموال تھے جن پر زکوٰۃ ہی فرض کی جاتی ہے۔ اہل اسلام کی زمینوں، پھلوں، جانوروں اور سونے چاندی پر جو زکوٰۃ عائد کی جاتی تھی وہی زکوٰۃ ان پر دو چند کر دی جاتی تھی، اور یہ خاص لوگوں ہی پر نہیں بلکہ بلا امتیاز ان کے ہر فرد پر عائد تھی، خواہ عورتیں ہوں یا مرد۔ یوں عرف کے لحاظ سے یہ سب کچھ جزیے کے معنوں میں داخل نہ تھا، چنانچہ چاہے اسے جزیہ سمجھا جائے یا زکوٰۃ، یہ ایک ٹیکس تھا جو ان کے اسلامی ریاست کے سامنے سرنگوں ہونے کے سبب ان پر لاگو تھا۔ جزیے کے علاوہ بھی ذمیوں پر مسلمانوں کے لیے ذمہ داریاں آئی تھیں، اور یہ ذمہ داریاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختلف اقسام پر مبنی تھیں۔ مثلاً یہ کہ اگر حاکم وقت مسلمانوں کا کوئی نمائندہ، ایلچی، سفیر یا کوئی بھی مسلمان ان کے ہاں جائے تو جزیہ دینے والوں پر لازم ہوتا تھا کہ وہ ان کی 3 دن تک حسب استطاعت مہمان نوازی کریں۔ اس بارے میں ذمیوں کو بکری یا مرغی ذبح کرنے یا دیگر تکلفات کی زحمت نہیں دی جاتی تھی۔ ہم سابقہ صفحات میں آبادی کے ترقیاتی اقدام کے تحت بتا چکے ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ذمیوں پر کچھ ایسی بھی شروط عائد تھیں کہ راستے بہتر بنائے جائیں، پل تعمیر کیے جائیں اور ان کی مرمت کی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جزیہ کا نظام انتہائی منظم اور مستحکم ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے اس نظام میں اس قدر احتیاط اور باریک بینی ملحوظ رکھی جس کی کہیں نظیر نہیں مل سکتی۔ انہوں نے ذمیوں کی حالت کا بغور جائزہ لیا، مردم شماری کرائی، وہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے بھانپ گئے تھے۔ پھر انہوں نے امیر، فقیر اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک شناختی فرق قائم کیا، اور پیش آمدہ معاہدوں میں حالات کے مطابق بہت سی ایسی شرائط عائد کیں جن کا پہلے وجود بھی نہ تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی تھی اور اسلامی حکومت کا دائرہ کار مصر، شام اور ایران و عراق تک وسیع ہو چکا تھا۔ مسلمان مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کے ساتھ مل کر رہنے لگے تھے۔ اس طرح ترقی کی نئی دوڑ میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ حالات ریاست کی سیاست اور آبادیات کے معاملات پر نظر انداز ہوئے اور دور جدید کے نت نئے تقاضے سامنے آنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آمدہ حالات کے مطابق فوراً مثبت اقدامات کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نئی ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظام مواصلات پر خاص توجہ دی، سڑکیں بہتر بنوائیں، آبادی کو منظم کیا، پلوں کی تعمیر کی طرف خاص توجہ دی۔ اس طرح تمام معاملات منظم طریقے سے آگے بڑھنے لگے۔ شہروں کی توسیع ہوئی، خاص طور پر مالیات کا شعبہ بہت مضبوط، منظم اور ترقی پذیر بنا دیا گیا۔ جزیے کی شرائط اور وصولی کا وقت۔ فقہاء کرام نے خلافت راشدین کے عہد زرین کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی شرائط مستنبط فرمائی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ کی کتاب کی شان کے منافی کوئی بات نہ کی جائے، نہ ہی اس باب میں کسی قسم کی تحریف کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تکذیب اور ان کی شان اقدس میں بے ادبی کی جسارت نہ کی جائے۔ دین اسلام کے بارے میں
کسی قسم کی جرح یا کوئی مذموم بات نہ کی جائے۔ مسلمان عورتوں سے نکاح یا زنا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی مسلمان کو ان کے دین سے برگشتہ کیا جائے اور نہ ہی کسی مسلمان کے مال اور دین کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ اہل حرب سے تعلقات قائم کیے جائیں، نہ ان کے امیر لوگوں سے کوئی دوستانہ رابطہ رکھا جائے۔ جزیے کی وصولی کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیداواری سال کا آخری وقت مقرر فرمایا، لیکن جب حالات سازگار ہوئے اور امور ایک نہج پر چل پڑی تو تنظیم نو کے تحت جزیے کی وصولی کے اوقات اور اس سلسلے میں نگرانی کے انتظامات میں کچھ مفید تبدیلیاں اور سہولتیں فراہم کی گئیں۔ بعض وجوہ کی بنا پر غور کیا گیا کہ فصلوں کی پیداوار کے موقع پر فوراً جزیہ وصول کرنا باعث مشقت ہے، لہذا جزیہ ادا کرنے اور وصول کرنے والوں کے لیے آسان اوقات کار مقرر کیے گئے۔ خراج کا بیان۔ خراج کا اطلاق دو مفاہیم پر ہوتا ہے۔ پہلا اطلاق عموم کے اعتبار سے ہے کہ ہر وہ مال جو مسلمانوں کے بیت المال میں پہنچے اور اس کا زکوٰۃ سے تعلق نہ ہو تو اسے خراج کہا جاتا ہے۔ ان عمومی معنوں میں مال فی، جزیہ اور عشر سب شامل ہیں۔ اس کا دوسرا اطلاق یہ ہے کہ خراج کا لفظ صرف ان زمینوں کے لیے بولا جائے جنہیں مسلمانوں نے فتح کیا ہو اور امام وقت نے ان زمینوں کو ہمیشہ کے لیے سب لوگوں کے مصالح کے لیے وقف کر دیا ہو۔ سیدنا عمر نے عراق اور شام کی وسیع اراضی کے سلسلے میں یہی معاملہ فرمایا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خراج کو کسی اجارہ یا قیمت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو خود بطور ایک اصل ثابت ہے، اسے بطور قیاس ثابت نہ کیا جائے۔ جب اسلام کی شان و شوکت میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور فتوحات بڑھ گئیں، خصوصاً عراق اور روم فتح ہو گئی، تو اسلامی ریاست کی آمدنی کے ذرائع اور خرچ کے مواقع بھی بڑھ گئے۔ اس وقت اسلامی ریاست کی شان و شوکت کو ہر طرف سے خطرات لاحق رہتے تھے۔ اسلام کے وقار کے تحفظ اور امت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، خصوصی طور پر مالیات کا نظام بہتر بنانے کے لیے نہایت عادلانہ اور حکیمانہ اقدامات درکار تھے۔ چنانچہ اس معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے انہماک سے غور کیا اور ایک مضبوط اور مستقل مالی نظام قائم فرمایا۔ اس میں انہوں نے مندرجہ بالا ضروریات پوری کرنے کے لیے جو مستقل ذریعہ آمدنی قائم فرمایا وہ ذریعہ خراج تھا۔ فاتح مجاہدین اسلام نے سیدنا عمر سے مطالبہ بھی کیا کہ قرآن کریم کے اس ارشاد عالی کے تحت مفتوحہ اراضی انہیں بانٹ دی جائے، اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن 2 فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانفال۔ شروع میں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زمینوں کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زمینوں کی تقسیم کی مخالفت کی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا، چنانچہ سیدنا عمر ان زمینوں کی تقسیم سے رک گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر جابیہ آئے، انہوں نے مفتوحہ علاقوں کی زمینوں کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ اس طرح زمینیں تقسیم کریں گے تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ثابت ہوں گے۔ آپ بہترین زمینیں لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے، جب وہ فوت یا ہلاک ہو جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ ان کا مالک کوئی فرد واحد مرد یا عورت بن جائے، پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جو انہی زمینوں کے توسط سے اسلام میں رکاوٹ کا ذریعہ تلاش کریں۔ آپ ایسا قدم اٹھائیں جو پہلے اور بعد میں آنے والوں کے لیے یکساں مفید ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت اہم اور بہت بڑے معاملے میں سیدنا عمر کی رہنمائی فرمائی۔
سیدنا عمر اس موضوع سے متعلقہ قرآنی آیات میں غور کرنے لگے۔ وہ ہر لفظ بڑے غور سے پڑھتے اور سوچ بچار کرتے جاتے، یہاں تک کہ وہ مال فے کی تقسیم والی آیات پر پہنچ کر رک گئے۔ یہ آیات صورت حشر میں ہیں۔ وہ قرآنی مطالعے سے اس فیصلے پر پہنچے کہ مال فے دور حاضر میں اور آنے والے زمانے میں مسلمانوں ہی کا حصہ ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نافذ کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ یہ خبر سب لوگوں میں پھیل گئی، چنانچہ اس ضمن میں ان کے اور بعض صحابہ کے مابین اختلاف بھی رونما ہوا۔ سیدنا عمر اور ان کے تائید کنندگان ان مفتوحہ زمینوں کو تقسیم کرنے کے حق میں نہ تھے، جبکہ حضرت بلال بن رباح اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طرح بعض صحابہ تقسیم کے حق میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح لشکر کا مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح زمینیں بھی تقسیم ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیبر کی زمینیں تقسیم فرما دی تھیں۔ لیکن سیدنا عمر نے تقسیم اراضی سے انکار کر دیا اور ان لوگوں کو ایک بعد دیگرے سورہ حشر کی 5 آیات سنائی۔ چنانچہ پہلے یہ آیت پڑھی، اور اللہ نے ان سے اور اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ آیت بنو نذیر سے متعلقہ تھی۔ پھر پڑھا، اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس طرح سے منع کرے تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت تمام بستیوں کے بارے میں ہے۔ پھر فرمایا، مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل فرمایا، اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ انصار کے بارے میں خاص تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا، اور فے ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئی، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان سب کے لیے عام تھی جو بعد میں آنے والے لوگ تھے، چنانچہ مال فے میں تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں زندہ رہا تو صنعاء میں بسنے والا چرواہا بھی مال فے سے اپنا حصہ وصول کرے گا، چنانچہ اس کا خون اس کے چہرے میں ہوگا، اس نے ان کے لیے کوئی جنگ ہی نہ کی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عمر نے ارشاد فرمایا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے مسلمان آئیں اور انہیں اجمیوں سے حاصل کی گئی زمینیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں مل جائیں اور وہ اپنی جاگیر بنا لیں؟ یہ کیسی رائے ہے؟ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، تو پھر اے امیر المؤمنین، آپ ہی فرمائیے کہ کون سی رائے مناسب ہے؟ کیا یہ اجمی اور ان کی زمینیں سب مال غنیمت نہیں ہے؟ سیدنا عمر نے فرمایا، یہ صرف تمہاری سوچ ہے، میری نہیں۔ اللہ کی قسم، میرے بعد کوئی ایسا ملک فتح ہوتا دکھائی نہیں دیتا جہاں سے بہت سا مال ہاتھ آئے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں پر بوجھ بن جائے۔ اگر یہ زمینیں اور اجمی غلام سب تقسیم کر دیے جائیں
تو سرحدوں کی حفاظت کیسے ہوگی اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے شام اور عراق کے علاقوں سے کیا ملے گا؟ لوگوں نے سیدنا عمر کی رائے کے خلاف گفتگو کی اور عرض کیا، آپ ہماری تلواروں سے حاصل کیا گیا مال ان لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں جو ان فتوحات میں شریک نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، پھر ان کے بعد ان کی ذریت کے لیے جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ سیدنا عمر نے سب کی یہ باتیں توجہ سے سنی اور فرمایا، یہ ایک رائے ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ مشورہ کیجئے۔ سیدنا عمر نے اوس اور خزرج کے 10 بڑے عمائدین کو بلوایا اور ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں بھی تم میں سے ایک ہوں، تم حق کا اقرار کرنے والے ہو، جس نے چاہا میری مخالفت کی اور جس نے چاہا مجھ سے موافقت کی، میں نہیں چاہتا کہ تم میری خواہشات کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا، دیکھو تم نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی پر طعن کر رہا ہوں، لیکن یاد رہے کہ کسریٰ کی سرزمین کے بعد کوئی بڑی فتح ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کے اموال، زمینوں اور اجمی غلاموں سے نوازا ہے۔ میں نے ان اموال میں سے خمس نکال کر اس کے مصرف میں صرف کر دیا، بقیہ مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا، اور زمینوں اور اجمیوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ان پر خراج اور جزیہ مقرر کر دیا جائے تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے مجاہدین، ان کی اولادیں اور جو بھی ان کے بعد مسلمان آئیں وہ مستفید ہو سکیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان سرحدوں کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ان کی نگرانی کر سکیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ بڑے بڑے شہروں میں مسلمان افواج کی ضرورت ہوتی ہے؟ آخر ان سب پر اٹھنے والے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہ اجمی غلام اور زمینیں تقسیم کر دی جائیں تو پھر مال کہاں سے آئے گا؟ یہ سن کر سب نے بیک آواز کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی رائے درست ہے۔ اگر یہ سرحدیں اور یہ بڑے بڑے شہر اسلامی افواج سے خالی ہو گئے اور اہل بلد پر ایسے حالات آ گئے کہ وہ اپنی طاقت کھو بیٹھیں تو ممکن ہے کہ اہل کفر ان شہروں کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ سیدنا عمر نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر میں یہ سب کچھ تقسیم کر دوں تو یہ مال صرف امیر لوگوں کے درمیان گردش کرنے والا بن جائے گا، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اس میں حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح بھی بیان فرمائی۔ آپ نے کہا، اس آیت نے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد کبار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سیدنا عمر کی رائے کے ساتھ متفق ہو گئے اور یہ زمینیں تقسیم نہیں کی گئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ اکرام سے اس مسئلے پر گفتگو سے ان کی بہت سی غیر معمولی خوبیاں اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے۔ ان کی ایک عظیم الشان خوبی یہ تھی کہ وہ فوراً معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے، درپیش حالات کی رفتار کا بڑی گہری نظر سے جائزہ لیتے تھے، مخاطب کو اپنی بات دلائل کی روشنی میں سمجھاتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سیاسی نشیب و فراز کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، کسی کو دھوکہ دیتے تھے نہ دھوکہ کھاتے۔ انہوں نے سیاست میں سچائی کو ہر آن غالب رکھا۔ یہ جوہر صداقت ہی تھا جو ان کی باتوں کو نہایت مدلل، مؤثر اور دلکش بنا دیتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض سوا کے بارے میں جو گفتگو کی وہ بامقصد اور مدلل گفتگو کے بہترین مثال ہے۔ بڑے بڑے ماہر اللسان اور منجھے ہوئے پارلیمانی مقرر بھی اپنے ماتحتوں کو کسی منصوبے کے لیے قائل کرنا چاہیں تو وہ سیدنا عمر سے بہتر انداز گفتگو کہیں نہ پا سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی صفات جلیلہ سے متاثر ہو کر مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ یہ شعر کہا تھا، جو چمک نگاہ عمر میں ہے نہ وہ برق میں نہ شرر میں ہے، جو چمک نگاہ عمر میں ہے نہ وہ برق میں نہ شرر میں ہے، اسے پامال نہ جانیے جو عمر کی رہ گزر میں ہے۔ کیا خراجی زمینوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضرت فاروق اعظم نے خراجی زمینوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کی مخالفت کی ہے کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں تقسیم فرما دی تھیں، پھر اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ اگر کوئی حاکم سنت کی مخالفت کرتے ہوئے بزور شمشیر مفتوح زمینوں کو تقسیم نہ کرے تو اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ الزام ایک طرف خلفائے راشدین کے خلاف خوفناک جسارت ہے اور دوسری طرف یہ نظریہ بذات خود جھوٹ پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کی زمینوں کی تقسیم کا فیصلہ اس امر کی دلیل تھا کہ دونوں حالتوں کا جواز موجود ہے، یعنی یہ زمینیں تقسیم بھی کی جا سکتی ہیں اور نہیں بھی کی جا سکتی۔ بالفرض عدم وجوب کی دلیل موجود نہ بھی ہو تو خلفائے راشدین کا تعامل جواز پر دلالت کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے مکہ بزور شمشیر فتح کیا تھا۔ نہ صرف مشہور احادیث بلکہ متواتر احادیث اس پر شاہد ہیں کہ جب اہل مکہ نے نقض میثاق جیسا جرم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران نامی جگہ میں پڑاؤ ڈالا، مگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی غرض سے نہیں گیا۔ آپ کی طرف سے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی، بلکہ ابو سفیان جاسوسی کے لیے گھر سے نکلا تو اسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کر لیا، پھر اسے اپنی امان دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بعد ازاں وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ ابو سفیان اپنی قوم سے مشورہ کیے بغیر مصالحت کر لیتا؟ اس کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر سے یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے امان کو چند اسباب سے مشروط قرار دیا جو مکہ کے بزور شمشیر فتح ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اور جو خود اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ جس نے بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیا اسے امن مل گیا۔ بالفرض اگر یہ سب ذمی ہوتے تو ان کی صورتحال مختلف ہوتی۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلقہ یعنی آزاد کردہ قرار دے دیا تھا، کیونکہ آپ نے سب کو قید سے رہائی مرحمت فرما دی تھی، جیسا کہ اس سے قبل ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قیدیوں کو رہائی دی گئی تھی۔ آپ نے ان میں سے چند مرد اور خواتین کے قتل کا حکم بھی جاری فرما دیا تھا۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبے میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکے کی حرمت ختم نہیں کی گئی، نہ میرے بعد ایسا ہوگا، ایسا صرف میرے لیے ہی تھوڑی دیر کے لیے کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ احرام کی حالت میں نہ تھے، آپ کے سر پر خود تھا اور یہ آپ کے مسلح ہونے کی علامت تھی۔ اگر اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی ہوتی تو پھر آپ کے لیے کسی چیز کو حلال کر دیے جانے کا کوئی محل ہی نہ تھا۔ بالفرض اگر حرم سے باہر دوسرے شہروں میں سے کسی شہر والے آپ سے مصالحت کرتے تو وہ شہر آپ کے لیے حلال نہ ہوتا۔ پھر اگر اہل حرم نے آپ سے مصالحت کی ہوتی تو بعد از مصالحت یہ شہر آپ کے لیے کس بنا پر حلال کیا گیا؟ کفار مکہ نے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ جنگ کی تھی اور دونوں اطراف کے کچھ لوگ مارے بھی گئے تھے۔ بہرحال جو طالب حقیقت ان آثار پر غور و فکر کرے وہ یہ حقیقت جان لے گا کہ مکہ بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اور بزور شمشیر فتح کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی زمینیں تقسیم نہیں فرمائیں، نہ وہاں کے باشندوں کو غلام بنایا۔ یہی معاملہ خیبر کا تھا۔ خیبر بھی بزور شمشیر فتح ہوا، لیکن آپ نے خیبر کی زمینیں تقسیم فرما دیں۔ الغرض تقسیم اور عدم تقسیم دونوں کا جواز معلوم ہو چکا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قطعاً انحراف نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے زمینوں کی عدم تقسیم کے سلسلے میں فتح مکہ کی شکل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی واضح مثال موجود تھی کہ آپ نے وہاں کی اراضی تقسیم نہیں فرمائی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی بنیادیں: پہلا، سورہ حشر کی آیت فے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے وقت عمل
کہ نہ زمینیں تقسیم ہوئیں نہ خراج لاگو کیا گیا۔ تیسرا، مجلس شورا کا فیصلہ جو اسی مقصد کے لیے منعقد ہوئی۔ گرامی قدر ارکان شورا نے غور و فکر کے بعد زمینیں نہ تقسیم کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی یہی طریقہ کار رائج رہا کہ کسی علاقے پر اگر مسلمان غالب آ جائیں تو وہاں کے اہل اراضی سے ان کی زمینیں نہیں چھینی جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ سیدنا عمر نے زمینوں اور دیگر منقولہ غنائم میں فرق نصوص کی دلالت کی بنا پر قائم کیا تھا۔ انہوں نے تمام نصوص کی مابین تطبیق کی، ہر نص کا ایسا مفہوم علیحدہ علیحدہ متعین فرمایا جس کی طرف ان کے غور و نظر کی رہبری کی۔ حضرت عمر فاروق کا موقف یہ تھا کہ یہ زمینیں مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کی ملکیت ہیں اور یہ انہی کے پاس رہنی چاہیے۔ اس طرح وہ ان کے مالک رہیں گے اور اسلامی افواج زمین، جائیداد، عیش و آرام، دولت اور دنیاوی ساز و سامان کے فتنوں کی آلائش سے محفوظ ہو جائیں گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں قرآن کریم کی طرف رجوع فرمایا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے مختلف آیات پر بڑی باریک بینی سے غور فرمایا۔ انہوں نے ہر آیت کے منطوق اور مفہوم میں بڑا تفکر کیا، تطبیقات کا اہتمام کیا، تخصیصات متعین فرمائیں، یہاں تک کہ فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ گئے جس سے مطلوبہ مصالح متعین ہو گئے۔ حضرت عمر ملہم من اللہ شخصیت تھے۔ وہ نصوص کے ظاہر پر ہی توقف نہیں فرماتے تھے بلکہ شریعت کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کی اسی غیر معمولی بصیرت اور باریک بینی نے ان نصوص سے مقاصد شریعت کے مطابق نتائج پر پہنچنے کی توفیق بخشی۔ کسی بھی صائب فیصلے تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، خاص طور پر جدید مسائل کا حل تلاش کرنا بڑا دشوار اور پیچیدہ کام ہے، اور اس کام میں زبردست تعلق باللہ رکھنے والا، صحیح فکر اور بلا قوت فیصلے کا حامل ماہر مجتہد ہی غور و فکر کر کے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ بعض حضرات سیدنا عمر پر یہ الزام بھی دھرتے ہیں کہ وہ قرآنی نصوص کو بعض اوقات دیوار پر مار دیتے تھے، لیکن یہ سراسر لغو، غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ سیدنا عمر تو ممتاز مجتہد تھے، ان کے پاس شریعت کی مثالی حس موجود تھی، اسی بنا پر وہ کوئی نظریہ قائم فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن ان کی سوچ کے مطابق بھی نازل ہوتا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تشریح کرتے ہیں، اسی طرح سنت بھی بعض کی تشریح بعض امور سے کرتی ہے۔ مجتہد پر لازم ہے کہ درپیش قضیے کی تمام نصوص یکجا کرے، ایسا نہ کرے کہ صرف بعض نصوص سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کر دے۔ ایسی صورت میں وہ ناکام مجتہد شمار ہوتا ہے اور اس کا اجتہادی فیصلہ ناقابل اعتبار قرار پائے گا۔ خراجی فیصلے کی تنفیذ۔ اہل شورا کے تمام ارکان اور کبار صحابہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے مکمل طور پر متفق ہو گئے کہ مفتوحہ زمینیں اصل مالکوں کے ہی پاس رہنی چاہئیں اور صرف منقولہ اموال ہی فاتح مجاہدین میں تقسیم ہونی چاہئیں۔ اسی فیصلے کے بعد سیدنا عمر نے دو عظیم ماہر شخصیتوں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور انہیں عراق کی زمینوں کی پیمائش کا حکم دیا۔ اس مہم پر روانگی کے وقت انہوں نے مذکورہ دونوں حضرات کو نہایت قیمتی نصائح اور ارشادات عالیہ سے نوازا اور فرمایا کہ آپ سب لوگوں کی زمینی جائیدادوں کی پوری تفصیلات اکٹھی کریں اور ہر طرح کی زمینوں کی نوعیت وضاحت سے درج کریں کہ کون سی اراضی زرخیز ہے، کتنی زمین بنجر ہے۔ باغات والی زمینوں کے کوائف الگ بتائیں، لوگوں سے حسن سلوک روا رکھیں، لوگوں کی ساری کمائی نہ لیں بلکہ لوگوں کی ضروریات اور مسائل کا لحاظ بھی رکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احکام و ہدایت اس لیے جاری فرمائیں کہ یہ فیصلہ مکمل انصاف کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ انہوں نے یہ رپورٹ بھی طلب کی کہ اہل عراق فتح سے پہلے اپنے سابقہ مالکوں کو کتنا لگان ادا کرتے تھے۔ انہوں نے مذکورہ دونوں صحابیوں کو مقامی لوگوں کے منتخب نمائندگان سے رجوع کرنے کی تاکید فرمائی۔ ان حضرات نے سواد عراق کی زمین کے کسانوں کا ایک نمائندہ وفد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا
تم اپنی زمینوں سے اجمی مالکان کو کیا ادا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا 27 درہم۔ سیدنا عمر نے فرمایا لیکن میں تم سے اتنی زیادہ رقم نہیں لوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہی یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ اسلامی فتوحات مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کے لیے عادلانہ نظام کی نوید تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ان لوگوں پر زمینوں کی پیمائش کے اعتبار سے خراج عائد کرنا بہتر ہوگا کہ اس طرح وہ اپنے واجبات آسانی سے ادا بھی کر سکیں گے اور کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر مال فے میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ حضرت عثمان اور حذیفہ نے اپنی ذمہ داری بڑی مہارت اور خوش اسلوبی سے مکمل فرمائی اور عراق کی متذکرہ زمین کی پیمائش کر لی، اور یہ اراضی 3 کروڑ 60 لاکھ جریب تھی۔ انہوں نے انگور کے باغات پر 10 درہم، کھجوروں کے باغ پر 8 درہم، نرکلوں کی زمین پر 6 درہم، گندم کے کھیت پر 4 درہم اور جو کے کھیت پر 2 درہم کے حساب سے خراج مقرر کر دیا۔ انہوں نے اس خراج کے بارے میں مکمل تفصیلات کی رپورٹ سیدنا عمر کی خدمت میں ارسال کر دی۔ آپ نے اس کا جائزہ لیا اور اسے نافذ کر دیا۔ سیدنا عمر نے ان شہروں اور زمینوں کے مکینوں کا بڑا پاس اور لحاظ رکھا اور ان کے احوال کی خبر گیری کرتے رہے، مبادا ان سے کوئی بے انصافی ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو بڑا فکر تھا کہ کہیں عثمان اور حذیفہ نے ان عراقی لوگوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالا ہو جسے وہ اٹھا نہ سکیں، لہٰذا ان سے دریافت فرمایا تم نے ان لوگوں پر کس طریقے کی بنیاد پر خراج مقرر کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان لوگوں پر ان کی ہمت اور استطاعت سے زیادہ خراج لاگو کر دیا ہو؟ حذیفہ نے عرض کیا میں نے تو کچھ حصہ ان کے لیے زیادہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ عثمان نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے انہیں اس حصے کی بھی رعایت دے دی ہے کہ جس کی پیداوار زیادہ سے زیادہ تھی، میں چاہتا تو اسے بھی خراج میں شامل کر لیتا۔ سیدنا عمر نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید مہلت عطا فرمائی تو میں اہل عراق کی بیواؤں کی کفالت کے لیے آمدنی کا ایسا مستقل بندوبست کر دوں کہ انہیں کسی حاکم کے دروازے پر نہ جانا پڑے۔ سیدنا عمر نے عراق کی طرح مصر کی اراضی کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال فرمایا۔ وہاں نگرانی کا بندوبست عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کھیتوں کی پیمائش کی بنیاد پر خراج عائد کیا تھا۔ حضرت عمر نے شام کی زمینوں میں بھی خراج عائد کرنے کا یہی طریقہ کار برقرار رکھا۔ مورخین نے پیمائش کے طریقہ کار، کھیتوں کی پیداوار اور پھلوں کے بارے میں وہ تفصیلات بیان نہیں کیں جن کے مطابق خراج لاگو کیا گیا، اور انہوں نے شام کی زمینوں کے نگران کا نام بھی نہیں لکھا۔ خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت کے ہر گوشے اور اپنے عمال کی کارگزاریوں پر کتنی کڑی نگاہ رکھتے تھے، اور ان کا نظام احتساب کس قدر چابک دست، بے لاگ، مؤثر اور بے خطا تھا، اور کتنی جلدی حرکت میں آ جاتا تھا۔ اس کا کچھ اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت، احتیاط اور باریک بینی سے خراج وصول کرنے والے تمام چھوٹے بڑے عہدیداروں کی ان جاگیروں اور اثاثوں کی تحقیقات کرائیں جو اس ڈیوٹی پر مامور ہونے سے پہلے ان کی ملکیت تھے۔ جب یہ لوگ اپنے عہدوں سے سبکدوش ہوئے تو ان کے اثاثوں کی دوبارہ تحقیقات کروائیں اور ان کے سابقہ اثاثوں سے موازنہ کیا تو انہیں بدرجہ زیادہ پایا۔ سیدنا عمر نے اضافی اموال فوراً ضبط کر لیے اور فرمایا کہ محض تمہاری تنخواہوں سے تمہارے اثاثوں میں اس قدر اضافہ ناممکن تھا، پس اضافی اموال بحق خلافت ضبط کیے جاتے ہیں۔ اس واقعے سے سیدنا عمر کی فراست اور قانونی بصیرت کا کیسا عظیم الشان نمونہ سامنے آتا ہے۔ یہ قانون صدیوں بعد آج کی مہذب دنیا نے بھی اپنا رکھا ہے، اور تمام ترقی یافتہ ملکوں میں حکام کو سرکاری عہدوں پر فائز ہونے سے پہلے اپنے اپنے اثاثوں کے گوشوارے داخل کرنے پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ ان امور کی پوری تفصیل آئندہ صفحات میں عمال کے بارے میں گفتگو کے دوران آئے گی۔ سیدنا عمر کی اس چابک دستی اور بیدار مغزی کے باعث اسلامی ریاست کے بیت المال کے لیے خطیر مال جمع ہو گیا تھا۔ عراق، شام اور مصر کی زمینیں اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔
وہاں کی املاک و خراج سے زیادہ کے خزانے میں بڑی فراوانی آ گئی تھی۔ خاص طور پر مصر کی زمینوں سے بہت زیادہ خراج موصول ہوتا تھا، کیونکہ مصری زمینیں انتہائی زرخیز تھیں۔ عہد قدیم میں ان زمینوں کے مالک وہاں کے مر کھپ جانے والے حکمران تھے۔ خراجی زمینیں تقسیم نہ کرنے کی حکمتیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور بالغ نظری نے مستقبل کے تحفظات کے پیش نظر مفتوحہ اراضی تقسیم نہ کرنے کا جو دلیرانہ فیصلہ کیا تھا، آخر کار لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے۔ امت کا مستقبل محفوظ بنانے کے سلسلے میں کی گئی اس سعی جمیل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی اولین مصلحت یہ تھی کہ ریاست کا داخلی امن برقرار رکھنے کے لیے اس اقدام کی اشد ضرورت تھی۔ بصورت دیگر یہ خدشہ موجود تھا کہ ان زمینوں کی وجہ سے باہمی اختلاف پیدا ہو جاتا اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ اس اقدام کا ایک مقصد خلافت کے بیت المال کو مستحکم بنانا بھی تھا، تاکہ ریاستی ضروریات اور مصارف کے لیے آمدنی کے دیر پا وسائل قائم ہو جائیں اور مملکت اسلامیہ کے تمام شہریوں بالخصوص مسلمانوں اور ان کی آئندہ نسلوں کی مادی ضرورت کی تکمیل کا بندوبست ہو جائے اور عام مسلمانوں کو زندگی کی بہتر سہولتیں میسر آ جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بیرونی خطرات سے نمٹنا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں کی پہلی اور فوری ضرورت یہ تھی کہ انہی سرحدی علاقوں کی نگہداشت کے لیے وافر سامان میسر آ جائے۔ مفتوحہ علاقوں کے اس حاصل شدہ خراج سے افواج، ان کی خوراک اور لشکروں کی تیاری میں مدد مل سکتی تھی۔ فوجیوں کو معقول تنخواہیں اور اضافی عطیات بھی حاصل ہوتے اور بہت سا اسلحہ اور دیگر سامان جنگ بھی تیار ہوتا، تاکہ اسلامی ریاست کی حدود اور زمینوں کا دفاع ممکن ہوتا۔ اس موقع پر خلیفہ وقت سیدنا عمر کی اس دور اندیشی کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے سیاسی طور پر اسلامی معاشرے میں نہ صرف اپنے عہد کے لیے بلکہ بعد والے زمانوں کے لیے بھی امن عامہ کے مضبوط ستون قائم کر دیے۔ انہوں نے اپنی رائے کی تائید میں جو الفاظ استعمال فرمائے وہ تمام مسلمانوں کے لیے تھے۔ ان کے ملفوظات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے استحکام امن کے کس قدر شدت سے فکر مند تھے۔ نت نئے پیدا ہونے والے سیاسی تغیرات نے خلیفہ دوم ہی کے زمانے میں ثابت کر دیا کہ ان کا یہ فیصلہ کس قدر صائب، بروقت اور برمحل تھا۔ خراجی زمینوں کے بارے میں زمینوں کی تقسیم نہ کرنے کے فیصلے میں دو باتیں نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ اہم ترین فیصلے جو تمام مسلمانوں کے اہم اور بنیادی مصالح سے متعلقہ ہوں، انہیں حل کرنے کے لیے بڑی محنت اور وقت درکار ہوتا ہے۔ مزید برآں ٹھوس دلائل اور براہین کے تبادلے میں بڑے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے اختلاف کا دروازہ کھل جائے جو لوگوں کی گروہ بندی کا باعث بنے اور امت مسلمہ کے امن اور تحفظ کے سلسلے میں کسی کوتاہی کا موجب ثابت ہو، یا اس سے کسی فیصلے کے وقت یا بعد میں آنے والی اسلامی نسل کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے ایسے اہم معاملات ہوتے ہیں جن میں ابتدائی طور پر کچھ انتشار یا باہمی تکرار سامنے آتی ہے، تو شرعی حاکم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایک جہتی کے لیے اول و آخر اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائے اور اختلاف کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر کے مختلف نظریات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ متعلقہ مختلف فیہ مسئلے میں لوگوں کے سامنے صحیح شرعی حل رکھ سکے۔ خلیفہ وقت اور ان صحابہ اکرام کے مابین تکرار جنہوں نے سیدنا عمر کے موقف کی مخالفت کی تھی، اور پھر ہر ایک کا اپنی رائے کی تقویت میں نصوص کا سہارا لینا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمومی سیاسی اور مسلمانوں سے متعلقہ اصلاحی فیصلوں میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے میں وہی سے متعلقہ نصوص پر اعتماد کیا جائے یا ایسے مصادر پر بنا رکھی جائے جو متعلقہ مسائل کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ خلیفہ وقت سیدنا عمر کا سابقین کبار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فقہی احکام اور مصادر شریعت کے بارے میں مشورہ کرنا اور ان کبار صحابہ اکرام کا خیر خواہانہ مشورہ دینا اس امر کا ثبوت ہے کہ اہل شورا میں خاص اور امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں، اور جن سے مشورہ لیا جاتا ہے
وہ صاحب شعور، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے، پرہیزگار اور معاملات کے تجزیے کے ماہر ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ چاپلوسی کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ حق بات کہنے اور حق کو قبول کرنے میں نہایت مضبوط ارادوں کے مالک ہوتے ہیں، اور اعلان حق میں کسی ملامت گر حاکم یا کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس معاملے کا یہ پہلو کتنا عظیم و جلیل اور سبق آموز ہے کہ مذکورہ زمینوں کی عدم تقسیم کا فیصلہ ایک مثالی فیصلہ تھا، جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے باہمی تعامل میں بحث و تکرار کے نہایت بلند پایا اور شائستہ اصول و آداب پوری طرح ملحوظ رکھے۔ انہوں نے ابتدا میں اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر ایک نے زمینوں کی تقسیم کے مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ان میں سر فہرست خود خلیفہ وقت تھے۔ اس کے باوجود کہ لوگوں نے سیدنا عمر کی رائے کی مخالفت بھی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آداب کا پوری طرح پابند رکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اچھی طرح وضاحت فرما دی کہ حاکم وقت مجلس شورا کا محض ایک رکن ہے۔ انہوں نے مجلس شورا کی توثیق کے لیے معاملہ اسی کے روبرو کر دیا تھا، چاہے مجلس ان کی مخالفت میں رائے دے یا موافقت میں۔ انہوں نے فرمایا، میں بھی تم جیسا ایک رکن ہوں، اور آج کے دن تم حق بات ثابت کرو، جو چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جو چاہے موافقت کرے۔ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے جو صرف حق بولتی ہے۔